قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا کے بعد ہمارے روزانہ کے دروس کا آج کا موضوع ہے گناہ کیا ہے، گناہ کا بیان یا گناہ کے متعلق قرآن اور حدیث میں جو ارشادات عالیہ ہیں ان کا خلاصہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور جس تیزی سے گناہ بڑھ رہے ہیں آنے والا دور بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے۔ گناہ کی تعریف دو جملوں میں اس طرح ہے کہ وہ عمل، وہ کام جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو وہ گناہ ہے۔ بہت شارٹ اور سادہ گناہ کی تعریف کا جملہ کہ وہ عمل، وہ فعل، وہ قول جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، یعنی جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو نہ کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے نہ رکنا، اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی تعریف یہ ہے، یہ بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جنہیں عربی لغت میں یا عرف عام میں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں، توجہ سے سنیے، گناہ کبیرہ وہ ہے کہ جس کا واضح حکم ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں کرنے کا یا رکنے کا، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بڑا گناہ۔ جیسے نماز نہ پڑھنا، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم واضح ہے، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، ماں باپ کی نافرمانی، غیبت وغیرہ وغیرہ جو واضح حکم آئے ہیں انہیں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بڑے گناہ، اور ان کی سزائیں سخت ہیں، کیونکہ بڑے ہیں تو ان کی سزائیں بھی بڑی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو کہ خطرناک ترین وادی ہے، وہاں جائیں۔ یہ بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیگر اس کی تفصیل ہے، تفصیل میں ملی جائے۔ ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، ان سے بھی بہر طور بچنا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے کرتے رہنے سے پھر وہ بڑے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، گناہ ہے، اس کا پتہ ہو یا نہ ہو سزا ملنی ہے۔ اس لیے دین کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے گناہوں اور ثواب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل گناہ ہے
تو یہ عمل ثواب ہے۔ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو آپ سے بھی سوال، اس کا جواب گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دے۔ جو چیز تیرے دل میں کھٹکے کہ تیرا دل کہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں، وہ گناہ ہے۔ اب آج کل ہم کہتے ہیں جی ہمارے دل میں تو وہ کھٹکتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، آج کا المیہ بدبختی، آج کوئی گناہ کو گناہ ماننے پر تیار نہیں ہے، اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ آج بے پردگی ہے، تو بے پردگی گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، رب کا حکم ہے قرآن میں کہ اے محبوب اپنی بیویوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر پورا ارشاد فرمایا۔ تو آج ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں ایک سوچ ہے کہ جی ہمارے تو کھٹکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کھٹکتا کیوں نہیں گناہ؟ اس لیے کہ جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں نا، حضور نے فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو دوسرا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، حتیٰ کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تو پھر کھٹکتے نہیں ہیں۔ مومن کے لیے گناہ کیا ہے؟ مومن کے لیے گناہ یہ ہے، اس طرح سمجھے، مومن گناہ کو اس طرح سمجھے کہ جیسے ایک پہاڑ ہے وہ اس کے سر پہ آ گرے۔ مومن گناہ کو اتنا بھاری سمجھے۔ تو یہ میں حدیث کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں منافق گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی ہے، پتہ نہیں کس وقت اڑ جائے، اس کے لیے گناہ معمولی ہے۔ مومن جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسے اس کے سر پہ پہاڑ گرے۔ اب ہم نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم گناہ کو کتنا ہلکا لیتے ہیں، کتنا بھاری لیتے ہیں۔ سب سے برا گناہ وہ یہ ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سب سے بڑا اور برا گناہ یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہونا۔ ایک بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور پھر اس پہ خوش ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ اس کے اندر پورے قرآن میں جہاں بھی عذاب آئے نا تو یہ بات وہاں لکھی ہے کہ وہ لوگ گناہ کر کے خوش ہوتے تھے۔ تو سب سے بڑا گناہ کر کے خوش ہونا، دل لگی کرنا، ایک مالک کی نافرمانی اوپر سے خوشی، یہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی نے قوم کے لیے دعا کی، قوم دعا واسطے آئی، اللہ کے نبی نے دعا کی، رب نے وہی بھیجی، میرے نبی تو بھی دعا کرے، میرے سارے فرشتے بھی دعا کریں، میں پھر بھی اس قوم کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ گناہ کر کے
سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کر کے خوشی کرنا. اور افسوس آج مسلمان بھی مزے لے لے کے گناہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. بے شک نیکی اور نیکوکاروں کا بدلہ جنت ہے اور گناہگاروں کا بدلہ جہنم ہے. ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے بے شک. تو سب سے بڑا گناہ کر کے خوش ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر اس سے بھی بد نصیب بندہ وہ ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن ساتھ گناہ کی پبلسٹی بھی کرتا ہے. یہ آپ مر جاتا ہے گناہ اس کا جاری رہتا ہے. بندہ خود مر گیا ہے اس کی ترغیب سے دوسروں نے گناہ شروع کیا. اور یہ بھی آج بہت بڑی بیماری ہے. میری ملت کے نوجوان پبلسٹی کرتے ہیں میں نے یہ کیا تو یوں ہو گیا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا اور ٹک ٹاک کا دور ہے تو غلط قسم کے جناب گناہ کر کے پھر اس کو آگے پھیلاتے ہیں میرے پاک نبی کی تعلیم سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہ لے کے مر گیا اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے کہ غفور رحیم ہے. لیکن جو گناہ جاری کر گیا کسی کی پبلسٹی سے کسی نے گناہ کیا کسی کی ترغیب سے کسی نے گناہ کیا کسی نے کسی کو نشے پہ لگایا گناہ شروع کر دیا بدکاری پہ لگایا گناہ شروع کر دیا وہ آپ کو مر جائے گا. حضور فرماتے ہیں اس کا گناہ جاری رہے گا جب تک اس سے آگے کرتے رہیں گے. قیامت والے ساروں کے گناہ جمع کر کے اس کے سر پہ رکھے جائیں. ایسے روانہ تھا نہیں سی ایسے استغفر اللہ ہے. اس کے سارے گناہ جمع کر کے اس کے سر پہ رکھے جائیں گے. اور میرے پاک نبی کے پیارے دیوانوں یہ تو کرم ہے اس کا کہ اجتماعی عذاب سے ہمیں معافی ملی ہوئی ہے. اجتماعی عذاب سے امت محمدی کو معافی ملی ہوئی ہے. ورنہ پہلے ایک جرم کرتے تھے ایک جرم پڑھو قرآن پہلا سپارہ ایک جرم تھا. اللہ نے فرمایا اس دن تم نے شکار نہیں کرنا. ایک جرم تھا گناہ کر بیٹھے غلطی کر بیٹھے جرم کر بیٹھے شکار کا اللہ نے منع کیا تھا وہ کر بیٹھے. اب پڑھ قرآن پہلا سپارہ سورہ بقرہ شریف. اللہ فرماتا ہے تم نے میری نافرمانی کی ہے قہر بھٹکا میرے اللہ کا. فرمایا کونوا قردۃ خاسئین جاؤ سارے کے سارے بندر بن جاؤ. اب پڑھو قرآن پہلا سپارہ. رات کو جرم کر کے سوئے تھے انسان تھے صبح اٹھے انسانیت چھن گئی عزت چھن گئی اللہ کا قہر بھٹکا. سویا تھا انسان تھا اٹھا تو بندر بن چکا تھا. سویا تھا تو باپ تھا سویا تھا تو ماں تھی اٹھے تو کوئی بندریا بنی ہوئی تھی. انسانیت چھن گئی عزت چھن گئی. ایک جرم کرنے تھے. یہ تو کرم ہے مصطفیٰ کریم کا کہ ہم جرم کرتے ہیں جاگتے ہیں پھر بھی انسان سوتے ہیں پھر بھی انسان. اللہ نے فرمایا حبیب تیری جو امت ٹھہری محبوب کی امت ہے نا اجتماعی عذاب سے اور شکلیں بگاڑنے سے اور دنیا میں سخت عذاب سے انہیں
شکر ادا کریں نا تو نہیں کر سکتے. یار وہ بھی انسان تھے, وہ بھی نبیوں کی امتی تھے. ایک جرم کرے انسانیت چھن جائے, عزت چھن جائے. لیکن ادھر حضور نے فرمایا اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو جائے نا, باہر جا کے غلطی کر بیٹھ, خدا نہ خاصہ ایسا ہو جائے, اندر آ کے معافی مانگ, عرش والا معاف فرما دیتا. اور سن لیجئے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو توبہ نہیں کرتا اور گناہ میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے, فرماتے ہیں وہ بے ایمان مرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جو گناہ کرتا رہتا ہے. حضرات یہ مہینہ, یہ لمحات, یہ رمضان المبارک کی ساعتیں توبہ کے لیے سب سے بہترین ساعتیں ہیں. آج ہی ہم سب کو سچی توبہ کرنی ہے, کل کا کوئی پتہ نہیں. لیکن اگر گناہ کرتے کرتے موت واقع ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر تیرے ایمان چھن جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور جب ایمان ہی چھن جائے, جب ایمان ہی چھن جائے تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا. اور آج کل جو کہ رمضان چل رہا ہے, حضرت سلطان عارفین سلطان باہو فرماتے ہیں نفس اور شیطان دو چور ہیں. نفس اور شیطان دو چور ہیں. یہ ایسے چور ہیں جو تیرے ایمان پر ڈاکہ مارتے ہیں. یہ تیرے ایمان پر ڈاکہ مارتے ہیں. اگر ان سے بچنا ہے تو ایک کو پکڑ لے. یہ عارفوں کا امام کہہ رہا ہے, سلطان العارفین کہہ رہے ہیں نفس اور شیطان دو ڈاکو ہیں, دو چور ہیں, ان سے بچنا ہے تو ایک کو پکڑ لے. یہاں توجہ کرنا, ان دنوں میں اللہ نے ایک کو تو ہمارے لیے پہلے ہی پکڑا ہوا ہے. سید حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں تو ایک چور کو ڈاکو کو تو اللہ نے پکڑ رکھا ہے. دوسرا تیرا نفس ہے, اس سے گناہوں سے بچا, سچی توبہ کر. میرے پاک نبی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا. سرکار فرماتے ہیں تمہارے سے پہلے بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, وہ اپنے گناہ لکھ لیتا تھا. جو جرم ہوتا سارا دن وہ لکھتا, رات کو وہ ڈائری پکڑ کے بیٹھ جاتا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا. حضور فرماتے ہیں جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ڈائری پکڑی تو سرکار فرماتے ہیں وہ ڈائری صاف ہو چکی تھی. سبحان اللہ. وہ ڈائری صاف ہو چکی تھی کہ وہ شخص گناہوں کو یاد کرتا تھا تو قلم قدرت نے اسے مٹا دیا. یہ تو ان کے لیے تھا نا. ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے امتی تیرے پر میرا اللہ بہت ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. تیرے پر میرا اللہ مہربان ہے. غلام آنکھیں یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ اگر تو گناہ ہو جانے کے بعد سچی توبہ کرے گا اور مالک کے سامنے آنسو بہا کے ندامت کا اظہار کرے گا تو اللہ نہ صرف تیرے گناہ مٹاتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. ان کے لیے صرف معافی تھی, تیرے لیے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے. تو یہ ایک صحیح حدیث پاک سیاستہ میں آتی ہے. سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن میرا اللہ ایک بندے کو بلائے گا. اللہ اپنے سامنے کھڑا ہو کہے گا اور اللہ فرمائے گا یہ جرم تو نے کیے
بندے پر نظر شفقت فرما دے گا۔ تو یہ دن توبہ والے دن ہیں، بخشش والے دن ہیں۔ موت بہت قریب ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، بستی والوں نے کہا حضور یہاں اونٹ جو ہے نا، اونٹ وہ بدمستیاں کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے تو اس کا کان میں نا جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب تیری موت آنے والی ہے۔ وہ اونٹ وہاں ہی بیٹھ گیا، چارہ چھوڑ دیا، رونا شروع کر دیا۔ آپ دنوں کے بعد واپس آئے تو وہ بستی والے پھر روک کے راستہ کھڑے ہو گئے۔ حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا تھا؟ وہ تو روتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ ان قریب تیری موت آنے والی ہے۔ یہ اس کا اثر ہے۔ حضرات گرامی، ہماری بھی موت پردے ڈالے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کب آ جانا ہے۔ لہذا یہ دن توبہ کے ہیں، فوراً آج ہی، نو اینڈ نیور، اب اور ابھی آج ہی ہم سچی توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگے۔ ہمارا رب بڑا مہربان ہے۔